This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وفیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سمپل ہی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر جاری کر دیا گیا ہے، نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی ہے، اس وقت نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہوتی ہیں ان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایکسپیرینس اپنے طلباء کو فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتیان کرام کا پینل موجود ہے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے، آپ کیسے؟ سر الحمدللہ، اللہ کا جزاکم شکر، اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانہ رکھے۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ بارک اللہ فیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مزاج کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے جی۔ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھوں گا۔ آج کی جو ہماری کرنٹ ہیڈ لائن ہے وہ ہے جی اداکارہ حمیرہ اصغر ہیں، ان کی جو لاش برآمد ہوئی ہے، ہمیں کم و بیش جو اندازہ لگایا گیا ہے 6 سے 8 مہینوں بعد علم ہوا، وہ بھی کوئی بیلف پہ کارروائی جب کی گئی، ان کا کرایہ نہیں دیا تھا انہوں نے، اس پہ کارروائی جب کی گئی تو پھر پولیس جب وہاں پہنچی تو دروازہ توڑ کر دیکھا تو لاش جو تھی بالکل ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی تھی۔ بڑا ہی افسوسناک جو واقعہ ہے، اس نے جھنجھوڑا ہے اوبویسلی پورے ملک کو، پوری سوسائٹی کو۔ اس سلسلے میں آپ سے جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ ان کے والدین نے بیسیکلی وہ قطع تعلق تھے پچھلے 7 سال سے، وہ لاہور میں رہائش پذیر تھیں، لیکن جب اس فیلڈ کی طرف آئیں، شوبز انڈسٹری کی طرف آئیں تو وہ کراچی شفٹ ہو گئیں۔ اس دوران ان کی والدین سے بات نہیں ہوتی تھی اور قطع تعلق کا معاملہ تھا۔ اب جب یہ واقعہ سامنے آیا تو جب گورنمنٹ نے رابطہ کیا ان کے والدین سے تو انہوں نے بولا کہ ہم ان سے قطع تعلقی کر چکے ہیں، ہم ان کی تدفین میں کچھ بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ وہیں پر رکھیں، کسی بھی طریقے سے آپ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کیا والد کو اپنی بیٹی کی تدفین سے انکار کرنا شرعی حق حاصل ہے؟ ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انتہائی مقبوح اور دل خراش واقعہ حمیرہ اصغر کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اس حوالے سے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کی حدود ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ریڈ لائن عبور نہیں کرنی چاہیے کہ عورت جو ہے وہ زندگی گزارے اپنے والد کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر، اپنے خامد کے بغیر جی، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، شیطان جو ہے وہ اکیلے کے ساتھ ہے گناہ کروانے میں اور پھر اسے نقصان پہنچانے میں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو پہلا آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی اکیلے زندگی بسر نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے اولیاء اور ورثاء نے غصے میں جو اس کی میت وصول کرنے سے انکار کیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک عورت مرتدہ نہ ہو جائے، شاطمہ نہ ہو، دین اسلام کا کھلم کھلا مذاق نہ اڑائے، انکار نہ کرے، ارتداد نہ کرے، تو ورثاء اور اولیاء جو ہیں ان کو میت وصول کرنی چاہیے اور تدفین کرنی چاہیے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے شرعی ذمہ داری ہے۔ شرعی ذمہ داری ہے یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں وہ غفلت کا شکار ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔
بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور جو اسی واقعے سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی طبعی موت ہو جائے لیکن لاش کئی ماہ تک پڑی رہے جیسا کہ اس معاملے میں ہوا ہے, تو اس تاخیر کے باعث کفن, دفن اور جنازے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے جب تک میت کے آثار باقی ہیں, اس کا وجود ہے, تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. شریعت میں الگ سے کوئی اس کے لیے حکم موجود نہیں. بعض فقہا کا یہ جو کہنا ہے کہ اگر وہ مسخ ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہے, یہ بلا دلیل ہے. اچھا, اس پر مجھ سے بہتر بڑے مفتی صاحب فضیلت الشیخ تشریف فرمائیں, یہ یقیناً اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں گے. جی شیخ فرمائیے گا مفتی عبدالرحیم خان صاحب. جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا حفظہ اللہ, بات یہی ہے کہ جو مسلمان میت ہے جی اس کی لاش جتنی بھی پرانی ہو اور بعد میں وہ مل جائے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. مسلمان کے حقوق میں سے 6 حق ہیں, ان 6 حقوق میں سے ایک حق اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو وہ جنازہ پڑھیں گے, اور یہ باقی جیسے بھی گناہ گار ہو, مجرم ہو, جو بھی ہے, لیکن یہ مسلمان کا ایک آخری حق ہے, یہ ادا کیا جائے گا. جی اچھا مفتی صاحب, ایک اور طرف میں آپ کو اشارہ چاہوں گا کہ یہ قطع تعلقی ہے کسی اولاد سے. خاص طور پر کوئی گناہ کر رہا ہے, گناہ میں ملوث ہے, یہ دھنستا جا رہا ہے, تو قطع تعلقی کا کیا اسلام ہمیں رہنمائی کیا دیتا ہے کہ قطع تعلقی کرنی چاہیے ہاں جی, اولاد کے ساتھ؟ یہ جو قطع تعلقی ہے اگر کسی شرعی بنیاد پہ ہو, ایک بیٹا ہے, بیٹی ہے, کوئی رشتہ دار ہے, وہ جرم کر رہا ہے اور اس جرم سے روکنے کے لیے بندہ قطع تعلق کرتا ہے, تو اس کی گنجائش بھی ہے, شریعت میں اس کا وجود بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کیا. جب انہوں نے کہا کہ بیٹے نے کہا, عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دیا کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اس نے کہا ہم تو اجازت نہیں دیں گے. اچھا, غیرت کی بنیاد پر وہ کہیں گے عورتیں جائیں گی, پتہ نہیں نماز کے بہانے کیا کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ہم روکیں گے. ان کو بہت برا بلا کہا اور کلام چھوڑ دیا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا, یہ خذف وہ کرتے تھے, ایسے کنکریاں مارتے تھے, مجلس میں بیٹھے ہیں تو کنکریاں مار رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خذف کرنے سے منع فرمایا ہے, اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائی کے آنکھ میں لگ جائے, آنکھ کا نقصان ہو سکتا ہے, دانت میں لگ جائے اس کا نقصان ہو سکتا ہے, دشمن کو تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, تو یہ نہ کرو. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ پھر بھی وہ کرتا رہا. انہوں نے اس کو بھی بہت برا بلا کہا اور قطعی کلام کر دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقصد قطع تعلق کا یہ ہو کہ میرا یہ بچہ سیدھی راہ پہ آ جائے گا تو یہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ اولاد میری جو ہے یہ راہ راست پہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس حد تک تو یہ درست ہے. لیکن پھر اس طرح قطع تعلق کر لینا کہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ بات نہ کرنا, اپنے دین کی طرف نہ بلانا, باتیں نہ کرنا, یہ پھر درست نہیں ہے. ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ ہم ایک دینی وجہ سے قطع تعلق تو کر لیتے ہیں, لیکن جو مقصود ہے وہ مقصود نہیں حاصل کرتے. یعنی قطع تعلق تو اس وجہ سے ہے کہ یہ غلط راہ پہ چل پڑے ہیں ہمارے بچے, تو یہ سیدھی راہ پہ آ جائیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہ وہ ہماری اولاد ہے, نہ بیٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ تعلق ختم نہیں ہوتا. یہ اداکارہ فوت ہو گئی ہے لیکن اس کے باپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے, اس کے ماں کے نام والے سارے خاندان, وہ جو بھی حالت ہے رسوائی والی ہے یا جو بھی حالت آپ کہیں, وہ حالت تو ان کو پھر بھی پیش آ رہی ہے اور اس کا سامنا وہ کر رہے ہیں. یہ انکار بھی کر دے ہم نے نہیں دفن کرنا. شیخ حافظہ اللہ نے بتا دیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ میت لاش وصول کر لیتے اور اس کا جنازہ پڑھاتے اور عزت کے ساتھ اس کی وہ جو ہے نا تدفین کرتے. مسلمان کا حق ہے, بیسک حق ہے اس کا, لیکن نہیں کیا, یہ انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا مفتی عمر صدیق صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گا. پوچھا گیا ہے کہ آج کل کیونکہ بارش کافی زور و شور پہ ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی آپ کو پتہ ہے NDMA نے بھی جاری کیا ہوا ہے اعلامیہ کہ آپ جو ہے بارش پاسبلٹی ہے
کہ اگلے 4 سے 5 روز مزید شدید بارش ہوگی. اس سلسلے میں جو رہنمائی درکار ہے کہ بارش کا پانی سڑک یا گلیوں میں کھڑا ہو جائے اور گزرتے ہوئے وہ کپڑوں کو لگ جائے, تو کیا اس صورت میں بھی نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو معمولی بارش ہے. جی. معمولی بارش سے جو چھینٹے کپڑوں پر پڑتے ہیں اس سے تو نماز ادا ہو جاتی ہے. اچھا. اور اکثر فقہا علماء اسی کا فتویٰ دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. دوسری بارش کی وہ قسم ہے کہ اس بارش کے ساتھ گلی میں جو لید ہے, جیسے گائے, بھینس, گھوڑا, تو اس سے کپڑے جو ہے وہ گندے بھی ہو جاتے ہیں. جی. تو ایسے کپڑوں پر چھینٹے مار کر جو گندگی ہے اس کو اتار کر اس کو دھو کر آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں, یعنی جھاڑ کر بھی. جی. اب تیسری صورت ہے کہ جب جو ہمارا سینیٹری کا نظام ہے وہ ابل پڑتا ہے. ابل پڑتا ہے, یہ بھی ہے. یعنی گٹر جو ہیں وہ ابل پڑتے ہیں اور اس میں انسانی بول و براز اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, بارش کم ہوتی ہے, اور بعض علاقوں میں ناگفتہ بے صورت ہے. تو ایسا جو پانی ہے, آلودگی ہے, تو علماء محتاطین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے پانی کے ساتھ جب آپ کا سینیٹری کا نظام ابل پڑتا ہے تو ایسے پانی اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جب تک آپ تسلی نہ کر لیں کہ آپ کا لباس پاک ہو چکے. اچھا, مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایسی صورت ہو کہ پانی گلیوں میں کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی بول و براز ہے, جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ سینیٹری کے نظام کی وجہ سے جو ابل پڑتا ہے, جو گٹر ہیں یا نالیاں ہیں, تو اس صورت میں کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ نماز ہی گھر پڑھ لوں, اس کو یہ شک ہو کہ جاتے ہوئے چھینٹ پڑے گی, کچھ چھینٹیں پڑ جائیں گی, کپڑے خراب ہونے کی پاسبلٹی ہے, اس صورت میں گھر میں نماز, فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ بلا شبہ ادا کی جا سکتی ہے. فرض نماز جو ہے نا گھر پہ ادا کرنے کی جو صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بارش پڑ رہی ہے, جی, تو اس صورت میں بھی اجازت ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں, حالانکہ وہ پاک قطرات ہاں پاک قطرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک. اچھا, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چکڑ ہے اور اسی طرح گلی محلے کے اندر اس طرح کے کچڑ جمع ہوئے ہیں, مٹی وغیرہ ہو. آج مٹی یعنی گیلی گیلی مٹی, بالکل. تو اس صورت کے اندر بھی آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اور یہ جو صورت آپ نے بتائی یہ تو اس سے زیادہ شدید ہے. جی. اس میں تو نجاستیں بھی ملی ہوئی ہیں اور پانی بھی ہے, اور اسی طرح کپڑے, بدبو وغیرہ ساری چیزیں وہ شامل ہو جاتی ہیں, تو بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے جمعے کی نماز میں جب مؤذن کہہ رہا تھا نا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو کہہ دے اس کا بھی اضافہ کر دے کہ الا صلوا فی الرحال, گھروں میں نماز پڑھو, اپنے جو آپ کے گھر ہیں وہیں پر نماز پڑھو. تو لوگوں نے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت حیرانگی کے ساتھ دیکھا, تعجب کے ساتھ دیکھا. تو انہوں نے کہا کیوں ایسے دیکھتے ہو, یہ کام اس نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم اس حال میں مسجد میں آ جاؤ کہ تمہارے کپڑے جو ہے نا ان پر کیچڑ لگے ہوں اور وہ آلودہ ہوں مٹی کے ساتھ, مجھے یہ نہیں پسند. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں نماز کے اندر, یعنی نماز گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. جی, بہت شکریہ. شیخ محترم کالر ہے, ان کی جاری پڑے گی. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائمہ صاحبہ ہیں جی لاہور سے. جی بہن, پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ جی, ہم نے نا رمضان میں پیغام چینل میں یہ بات سیکھی تھی جی کہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ 7 ہڈیوں پر ہی ہوگا. اچھا, اب ہم نا ہر ہفتے میں قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں. جی. اب ہمارے پڑھتے ہوئے سجدے کی آیت آ جاتی ہے, تو کیا ہم سب لوگ اپنی ٹیبل چیئر سے اٹھ کے وہی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں گے یا پھر اس کی کوئی دوسری صورت بھی ہے؟ میرا دوسرا سوال بھی ہے. جی جی, پوچھیے. ایک بچی ہے, وہ اپنے خاوند کے گھر سے بھاگ گئی ہے, لیکن اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے. اب طلاق تو اس کے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی ہے, لیکن لڑکی وہاں پہ موجود نہیں ہے. کیا وہ پہلی طلاق نافذ ہو گئی ہے؟ اچھا, ٹھیک ہے. اور بچی کا کوئی علم نہیں ابھی تک؟
बच्ची, हाँ जी, वो ना शोहर के घर में ना वालिदैन के घर में, लेकिन शोहर ने तलाक भेज दी है। और उनको क्या वो नाफिज हो गई है? आप अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि शेख मोहतरम के लिए कि कितना वक्त हो चुका है तलाक को, कोई लाइफ स्पैम टाइम स्पैम क्या है, 2 महीने 3 महीने, कितना वक्त गुजर चुका है? तकरीबन 2 महीने हो गए तलाक आई हुई, पहली तलाक आई हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साइमा साहबा, बच्ची को मिली नहीं है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया साइमा साहबा, आपने कॉल की। मुफ्ती उमर सदीक साहब फरमाइएगा शेख। देखिए जी, सबसे पहली जो बात है कि सजदा जो है वो 7 आज़ा पर है। अच्छा, इस हदीस के मुताबिक हमें फ़र्ज़ नमाज और नफली नमाज और जितनी भी नमाज़ें हैं वो सजदा जो है वो 7 आज़ा पर करना चाहिए। इससे मरीज़ मुस्तस्ना है। अच्छा, ठीक, ऐसे जो शख्स सवार है वो भी मुस्तस्ना है। अच्छा, अगर कोई बूढ़ा शख्स है कुर्सी पर बैठा हुआ है और ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता तो सजदा तिलावत जो है उसके लिए ना वुदू शर्त है, ठीक है ना जहत शर्त है, जी, ठीक है और ना ही कि वो ज़मीन पर करे तो होगा, जी जी, वैसे नहीं होगा, यानी ऐसी शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मुस्तहसन है कि उसे ज़मीन पर किया जाए, और अगर वो बैठा हुआ है सवारी पर है तो वहाँ पर भी वो सजदा तिलावत कर सकता है। अच्छा, अब सीट का क्या मुफ्ती साहब, अब वो पढ़ रहे हैं कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पर ही कर लेंगे। जी जायज़ है, दुरुस्त है, जायज़ दुरुस्त है, दुरुस्त है, ठीक है जायज़ है। जी। मुफ्ती साहब दूसरा सवाल है मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, आपकी जानिब बढ़ूँगा। 2 महीने तलाक हो चुके हैं, तलाक को वो कह रहे हैं जी जो बच्ची है उसका पता नहीं है, उसके खामद ने तलाक भिजवा दी है, उसके घर ना बच्ची घर पहुंची है ना खामद की तरफ है। अब वो कह रही हैं जो पहली तलाक दी है उसको 2 महीने हो चुके हैं तो वो वैलिड है तलाक? ये ना हमारे यहाँ एक बात ये मारूफ हो चुकी है कि जब तक औरत को तलाक की ख़बर न पहुँचे या वो तलाक़नामा वो ख़ुद उसूल न करे तो कहते हैं तलाक नहीं होती, बिल्कुल ऐसे अवाम के यहाँ ये मशहूर है। लेकिन हकीकत ये है कि जब खावन तलाक दे देता है वो तलाक वाक़ई हो जाती है, इल्ला कि ऐसी हालत में हो जिसमें तलाक देना जायज़ नहीं है, एक अलग मसला है। अब खावन ने तलाक दे दी है और उसके घर भेज दिया, यानी उसके मैके तलाक भेज दी, तो ये तलाक नाफिज है, उसी वक्त से नाफिज है जब से उसने तलाक दे दी है, और औरत को ये पता हो या कि ना हो, इसमें तलाक के नाफिज होने से कोई शय माने नहीं है। हाँ जी, और शेख साहब ने भी जो बताया सजदे तिलावत के मुतालिक बात वही है कि एक बंदा बैठा है कुर्सी के ऊपर बैठा है तिलावत कर रहा है जी जी, तो अब सजदा तिलावत की आयत आ गई तो वो उसी जगह में वो सजदा करे, माथा लगाए, नाक माथा लगा के, ये काफ़ी है। उसके लिए वज़ू भी शर्त नहीं है, उसके लिए जिहाद भी शर्त नहीं, यानी क़िबला रुख होना ज़रूरी नहीं। अच्छा, वो भी ज़रूरी नहीं, वो भी ज़रूरी शेख का मतलब ये है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इन्होंने इसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर ये लफ्ज़ क्योंकि हमारे नाज़रीन के लिए इवन कि मुझे भी नहीं, क्योंकि अरबिक ग्रामर का कोई वर्ड है जिसका मुझे इल्म नहीं। जैसा कि इन्होंने फरमाया कि हाँ उठ के बंदा ज़मीन पे करे, क़िबला रुख करे, तो ये बहुत बेहतर है। मुस्ताहसन, हाँ जी, वरना बिल्कुल सही। ठीक है, शेख साहब आप कुछ बताना चाह रहे थे इस हवाले से। शेख साहब ने माशाल्लाह तबारक व तआला बड़ी तफसीली बात की है, इन्होंने तो शरई हवाले से रहनुमाई की है, लेकिन पाकिस्तान में कानूनी हवाले से एक बात का मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैके में तलाक भेजना ज़रूरी नहीं है। कानूनी तौर पर जो बच्ची की यूनियन कौंसल है जहाँ वो रहती है, उस यूनियन कौंसल में एक सेक्रेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर बंदा है जो कि तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट बनाता है। अच्छा, ठीक है। बाज़ लोग जो है वो तलाक़ें दे देते हैं, अब तलाक दहिंदा की वफ़ात की सूरत में वो उठ कर आ जाती है कि मैं वारिस उसकी जायदाद में, तो कानूनी तौर पर वो मुअस्सर नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है। तो इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उसको मुतल्लका महकमा में मुअस्सर करवाया जाए, रिकॉर्ड में उसे लिखवाया जाए कि ये तलाक देने वाला है और ये तलाक याफ्ता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कानूनी और शरई दोनों पहलू अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सामने रखती है जी। कॉलर उनकी जाने पड़ेगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ज़ियाउल हक साहिब हैं जी मंडी बहाउद्दीन से। सर कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी तरफ से इमाम मुफ्ती आम साहब को अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं एक रकत जो है, हेलो जी जी आप पूछिए। जी जी सुन पा रहे हैं, आप पूछिए सवाल। हाँ जी, अगर मैं एक रकत नमाज के वक़्त की नमाज के लिए खड़ा हूँ और मैं वो नमाज जो है वो पढ़ता हूँ और अपना दुआ क़ुनूत के बाद सजदे में जाता हूँ
ٹھیک ہے جی، رکوع کے بعد، ٹھیک ہے جی. جی تو جی سجدے میں دوبارہ دوسری رکعت میں بالکل پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. جی. تو کیا پھر ایسی صورت میں مجھے 3 رکعت پوری کر لینی چاہیے اور میری وتر نماز بھی ہو جائے گی؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے جی جی. کہ جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں یا سنت نمازیں یا نفل نوافل، ان میں جو صورتیں ہیں وہ ہم جو حفاظ کرام نہیں ہوتے ان کو ان کی ترتیب یاد نہیں رہتی. اچھا. تو اگر کوئی صورت پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری صورت ترتیب میں اس سے پہلے والی آ جائے تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی. مفتی محمد عمر صدیق صاحب شیخ فرمائیے گا. جو انہوں نے سوال آخر میں کیا ہے میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں. جی. عموماً ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی قرأت میں جو ترتیب ہے صورتوں کی یہ فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بلا دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر پہلے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی تلاوت کی، پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت کی. جی بالکل. تو یہ ترتیب تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے کہ پہلی رکعت جو ہے وہ امام اس کی قرأت قدرے وہ لمبی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ بھی چیز ہمیں ملتی ہے. بالکل ٹھیک. برابری والی بھی ملتی ہے اور پہلی رکعت لمبی ہو، یہ صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. جی. اور دوسرا سوال میں بڑے مفتی صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. جی مفتی صاحب فرمائیے. کہ وطر کی ایک رکعت وہ پڑھتے ہیں. جی اچھا، نیت اگر اس نے کی ہے ایک رکعت کی، اب نہ بھول کے کھڑے ہو گئے تو وہ نوافل میں جو ہے نا نیت کی تبدیلی اس کی گنجائش ہے. اب وہ ایک رکعت اور ملائے اور پھر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرے، پھر ایک رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ کافی ہے. اچھا، اس کو الگ سے پھر پڑھنا پڑے گا انہیں. ہاں جی. اچھا جی، کیونکہ وہ کہہ رہے دعا قنوت تو پہلی رکعت میں پڑھ چکا تھا. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ کی جانب سے جو سوالات بھیجے گئے ہیں ناظرین کرام ان کی جانب بڑھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. سمپل ہی کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211170000، یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو بر وقت مہیا کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. ایسے سوالات جو آپ یہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے یا کوئی پرائیویسی کی ایشوز ہیں یا آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے سب جتنے بھی لائیو اس براڈ کاسٹ میں، تو آپ صرف سمپلی یہ کیجیے کہ اپنا پیغام وائس نوٹ کی صورت میں یا ریٹن میسیج کی صورت میں یہاں پر سینڈ کر دیجیے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی محمد عمر صدیق صاحب. مفتی صاحب، جو پہلا سوال ہے، عائشہ صاحبہ ہیں، آئی ڈی کا نیم ہے، پوچھتی ہیں جی میرا سوال ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جو رکعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 4 رکعتیں ادا فرماتے تھے، جس میں 2 فرض اور 2 سنتیں. جی. اور ظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر 10 رکعتیں ادا فرماتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فجر کی سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر و حضر میں کبھی نہیں چھوڑی. اور اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑی. جی. تو 2 رکعتیں نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح نماز عصر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت
نوافل ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصر. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نوافل ادا کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائی. اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور بھی ادا کی. اچھا، مغرب سے پہلے؟ مغرب سے پہلے بھی اور نماز مغرب کے بعد بھی. اچھا ٹھیک ہے. نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں. اور اس سلسلہ میں ہمارے شیخ اور استاذ المحدث الفاضل حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی ایک کتاب ہے تعداد رکعات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے نوافل ادا کیے نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد. اب یہ جو نوافل ہیں ان کے بارے میں بھی 2 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ جو بندہ من صلی عشر، جو بندہ 10 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے، جو 12 پڑھتا ہے اس کے لیے بھی جنت ہے. اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها حرم اللہ علیہ النار، کہ جو بندہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، نماز ظہر کے بعد 4 رکعتیں. ویسے معمول میں اختصار سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور 2، اور ظہر کے بعد 2، اور نماز عصر سے پہلے 4، نماز مغرب سے پہلے 2، اور نماز مغرب کے بعد 2، اور نماز عشاء کے بعد 2. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھوں گا. عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں جی عورتوں کا مسح کرنے کا طریقہ بتا دیں. عورتوں کا مسح کرنے کا طریقہ وہی ہے جو مردوں کا ہے. اچھا، عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ سارے بالوں پر ہاتھ پھیرنا بالکل لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو سر کا حصہ ہے اسی سر کے حصے پر ہی مسح کریں گے. یعنی ہاتھوں کو ایسے پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس یہ لے آئیں گے آگے کی طرف. تو یہی مسح کا طریقہ ہے اور یہی کافی ہے. باقی جو بال لمبے ہیں ان کے، ان بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا کوئی ضروری نہیں، نہ وہ مسح ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. ہاں جی، اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. ہاں جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، آگے سے لے جاتے تھے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے سر کی پچھلی جانب سے. کان بھی شامل ہے مسح میں مفتی صاحب؟ ہاں جی، کان شامل ہیں مسح جی کرنے میں؟ کان شامل ہے. الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، حدیث میں ہے کہ ان کا بھی مسح کیا جائے گا. اور اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی جو سر کا پانی ہے نا، سر کے مسح کے لیے جو پانی آپ نے لیا ہے اسی سے آپ مسح کریں گے. اور یہ پچھلی جانب بھی، اندر والی جانب، ان پہ مسح کریں گے اور یہ کافی ہو جائے گا. جی شیخ فرمائیے آپ. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سر کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے ہاں لا علمی کی بنیاد پہ عورتوں کے اندر تصور ہے کہ بالوں کا مسح ہے. میں نے کئی اپنی محرم میں اپنی خالہ کو دیکھا کہ وہ وضو میں سر کا مسح کرنے کے بعد اپنی چٹیا کو ایسے انہوں نے آگے کیا اور ایسے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا. تو میں نے ان کی غلط فہمی جو ہے وہ دور کی کہ ایسے نہیں کرنا، یہ لوگوں میں مشہور ہے بلا دلیل. بالکل. تو سر پر جیسے کہ مفتی صاحب نے طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ مومن صاحب ہیں جی، پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کا جو وقت ہے غروب شفق، یعنی جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی اور اندھیرا پورا اور بھرپور شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر منتصف اللیل، نصف رات تک. تو پاکستان میں، انڈیا پاکستان میں جو نصف رات ہے اس کا جو دورانیہ یعنی 11:30 کے قریب، کبھی 15-20 منٹ اوپر کبھی نیچے. تو یہاں پر منتصف اللیل جو ہے
یہ منتصف اللیل تک نماز عشاء کا وقت ہے۔ جی سردیوں میں تو ایسا مفتی صاحب شاید وقت کی چینجنگ ہو جاتی ہے، دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ سردیوں میں جو نماز ہے وہ اس کا وقت پیچھے آ جاتا ہے، لیکن منتصف اللیل کا وقت قریب قریب یہاں تک رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک جی۔ اچھا مفتی صاحب اگر اس کے بعد بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر یہ تو بھی صورت ہے کہیں نہ کہیں شاید۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی ہے، نماز سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور وہ سویا رہتا ہے، بھول بھی جاتا ہے۔ جی تو غفلت ہو جائے، سویا رہے، بھول جائے تو پہلی فرصت میں اسے ادا کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب شادی بیاہ کی بھی صورت ہو، رات 12 تو ویسے ہی بج جاتے ہیں آج کل، شادی بیاہ پہ جائیں تو نئی پاسبلٹی بنی کہ نماز پڑھ نہیں سکے تو وہ تہجد کنسیڈر ہوگی کہ فجر ہی ہوگی؟ وہ ٹائم تو تہجد کا داخل ہو چکا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی نماز ہے اس پر تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے کہ کوئی بھی نماز جب تک اس کا وقت آئے گا نہیں وہ آپ پر فرض نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک۔ فجر کا وقت جب شروع ہوگا تو فجر کی نماز فرض ہے، یہ نہیں کہ آپ تہجد کے وقت ہی نماز پڑھیں اور سو جائیں کہ میں نے فجر ادا کر لی ہے۔ تو جب آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی تو آپ نے ادا کیا چیز؟ اچھا مجھے سب اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا تہجد کی بھی، کیونکہ تہجد کا وقت اس وقت داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تہجد کے حوالے سے میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، اتنی اس کی خیر و برکات ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، ایک کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، کیونکہ یہ جوامع کلمات ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو اس کے اندر دعا کی قبولیت بھی شامل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اہم امور ہیں وہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز پڑھتے کیسے تھے، اس حوالے سے ایک لا علمی ہے لوگوں میں۔ سید عائشہ پر اللہ تعالیٰ کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، واللہ ایسی عظیم عورت اور بڑی بڑی لطیف اور پیاری باتیں۔ صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتی ہیں من صلاۃ العشاء الی ان ینصد الفجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ رات کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک جو ساری رات ہے کبھی بھی ادا کر لیتے تھے۔ تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ گرمیوں میں آپ یہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، اچھا ٹھیک، اور زیادہ وقت نہیں لگتا، اور سردیوں میں آپ جو ہے وہ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو اتنا پڑھ لیں۔ جی بالکل۔ میں شیخ صاحب کی بات کی مزید وضاحت اور تائید کروں کہ لوگوں کے ہاں یہ معروف ہے کہ تہجد کی نماز ہوتی ہی سحری کے وقت، سوئے اور سونا اس کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد جا کہ شیخ صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، درمیان رات میں اور اسی طرح آخری حصے میں۔ اچھا مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو جیسا کہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب وہ تہجد کا وقت یا اگر ایک شخص عشاء کے فوراً بعد ادا کر لے تہجد اور ایک رات کے آخری پہر کرے، ان دونوں میں ڈیفرنس بتائیے مفتی صاحب۔ افضل تو وہی وقت ہے اور بہت بہتر وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کو یہی وصیت اور نصیحت کی کہ آپ عشاء کے فوراً بعد ادا کریں۔ وہ ایسے صحابہ جن کے لیے اس وقت اٹھنا مشکل، طالب علم تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، تو مشقت کا کام، آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا عشاء کے فوراً بعد آپ نے رات کی جو نماز ہے تہجد پڑھنی ہے۔ اچھا علی بھائی سبحان اللہ، لوگوں میں ایک یہ بھی چیز ہے، یقین جانیے یہ نماز جو 11 رکعت ہے، آپ اسے 11 حافظ اور جو قرآن مجید کا ماہر ہے یا تلاوت تیزی سے کر لیتا ہے وہ تو اسے 11 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، 13 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ، اور پھر رکوع میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی 9 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھتے تھے۔ اچھا ایک ہی وقت میں مسلسل؟ جی 8 رکعتیں پڑھتے جانا، پھر 8ویں کے بعد بیٹھنا، پھر التحیات للہ پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، نسائی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، پھر اٹھ کر 9ویں رکعت پڑھنا۔ تو کیا شان ہے اس نماز کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک خاص اکلوتی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑی پیاری نماز، اللہ کو نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت ہی خوبصورت نماز، اس کی تعریف کی ہے نا، فرض نماز کے بعد اس کو اللہ کے ہاں افضل قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ جی، بہت شکریہ مفتیان کرام، بہت تفصیلی گفتگو آپ نے کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب
یہ فتح شیر کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد دنیا میں موجود قریبی لوگ یاد رہیں گے یا بھول جائیں گے؟ یاد رہیں گے. اچھا، یہ یاد رہیں گے. یہ جو ہے نا، جب کوئی نیا شخص فوت ہو جاتا ہے اور ان سے وہ ملتا ہے تو وہ پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. تو یہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے. اگر نیک عمل کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ برا عمل کرتا ہے تو وہ پھر یعنی کہ ان پر افسردگی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا ہو گیا، کیا حالات ہو گئے ہیں. جی جی، تو یہ ساری باتیں یہ اور غیبی معاملہ ہے. حدیثوں میں جو بات آ گئی ہے وہی ہم نے بتائی. اس کے علاوہ باقی ادھر آنا دنیا میں ان روحوں کا یہ ناممکن ہے، یہ ختم ہو گیا سلسلہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی محمد عمر صدیق صاحب. شیخ یہ آئی ڈی ہے ابو بکر ابو ذر ہیں، لکھتے ہیں جی السلام علیکم، کیا کوئی حکمران غلط کرے تو اس کو برائی سے روکنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمرانوں کے بڑے حقوق ہے جس سے ہمارے لوگ، ہماری مذہبی جماعتیں جاہل ہیں. اللہ اکبر. حاکم وقت اگر کوئی برائی کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ یہ اس سے خائف ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جیسے آپ خائف ہوتے ہیں پولیس والے سے، دشمن سے، جی کسی طاقتور سے، تو ایسے ہی بعض ہمارے حکمران جو ہیں وہ خائف ہوتے ہیں اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں سے. جی ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ حاکم وقت کو نصیحت معروف طریقے پر کرنی چاہیے، کہ جس طرح آپ نصیحت اپنے باپ کو کرتے ہیں، اپنے بھائی اور بیٹے کو کرتے ہیں، اس سے بھی بہتر طریقے سے اس کے لیے جو ہے وہ نصیحت کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تیسری بات ہے، ٹرمپ ہو یا بنیامین نیتنیاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس سے بڑا تو کوئی حربی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ ہمارے پاس مہمان کی صورت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب کوئی کریم، کسی قوم کا معزز آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو عزت دیں. اچھا، یہ شریعت کے احکام ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ بات یاد رکھیں. سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو حقوق و فرائض ہیں وہ حاکم کے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہونا کہ یہ میری دعا قبول ہوگی تو میں وہ دعا حاکم کے لیے کروں، کیونکہ اس کی صلاح کے ساتھ بندوں کی صلاح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کہنا کہ سعودیہ میں ٹرمپ آیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا بھئی، اللہ رسول کا حکم ہے کہ عزت دو. اذا آتاکم کریم قوم فاکرموا، اس کو عزت دیں. اچھا، تو کیا رویہ نبی علیہ السلام کے پاس جب وفود آتے تھے، کفار آتے تھے، بڑا بڑا ظلم کرنے والے آتے تھے، تو آپ ان کے ساتھ کیا رویہ کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں. جی جی. شیخ حفظہ اللہ نے بات بڑی مکمل بات بیان فرمائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے حکمران کے خلاف. جی. اچھا، آپ ایسے حکمران کے خلاف نکلیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر. نتیجہ وہی نکلے گا جو یمن کے اندر نکلا ہے، اللہ. اور اسی طرح جو صومالیہ کے اندر، جو لیبیا کے اندر نکلا ہے، اور اسی طرح بہت سی دیگر اسلامی ممالک میں نکلا ہے. جی جی. کہ تباہی ہو گئی ہے. اب جا کے وہ جو لیبیا کا حال دیکھیں، تقسیم در تقسیم ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں کیسے فقیر اور خوار ہو چکے ہیں. یہ کس بنیاد پر؟ کہ وہ حکمران غلط ہے، لہذا ہم اس کے خلاف نکلتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. نام بھی وہ جہاد رکھا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا. تو یہ جو لوگ ہیں ائمہ سلف، اہل سنہ والجماعہ جتنے بھی ہیں، وہ حکمران کے خلاف اس طرح نکلنا یہ نہیں جائز سمجھتے. اور اگر اصلاح بھی ہے نا، آپ نے دعوت دینی ہے تو وہ بھی اس کا بھی طریقہ شیخ نے فرما دیا کہ آپ اپنے والد کو کیسے نصیحت کرتے ہیں. بالکل، بہت تو والد سے بھی زیادہ حق ان کا ہے کہ حکمرانوں کا ہے. تو فساد نہیں. اور بعض لوگ نا یہ سعودیہ حکمرانوں کے خلاف بعض باتیں جو وہ کرتے ہیں بلا ثبوت. اب کہہ دیا کہ اس کے بارے میں خطبہ حج کے اندر بھی دعا کی گئی، کیوں کی؟ یہ بالکل غیر ثابت بات ہے. اچھا مفتی صاحب، اس کے اوپر اعتراض اور بھی اوورال کیا جاتا ہے کہ خواتین استقبال کرتی ہیں. عرب جو ممالک ہیں مختلف، صرف پرٹیکولر سعودی عرب نہیں، مختلف ممالک ہیں، خواتین بھی استقبال کرتی ہیں. اس سلسلے میں فرمائیے گا. علی امیس بھائی، دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم کسی بھی اسٹیٹ پر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بات کرتے ہیں. بے شک ایسا ہی. اس کے لیے یا تو ہم آئی وٹنس ہوں،
جی وہ چیز جو ہے وہ ہم نے اپنے کانوں سے خود سنی ہو اور اس میں غلط فہمی نہ ہو. جی ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بناوٹی ہوتی ہیں. اگر تو یہ استقبال بناوٹی ہے جی تو پھر تو لوگوں کو شرم کرنی چاہیے ایسی چیزیں شیئر کرنے میں. بالکل. اور اگر حاکم وقت فسق و فجور کرتے ہیں تو علماء نے تو کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی. جی ٹھیک ہم تو ہے کہ بال اپنے کھول کر وہ استقبال کریں, میں یا مفتی صاحب, ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ جو امارات کے کبار علماء ہیں ان میں سے بھی کسی نے ان کی حمایت نہیں کی. جی حاکم وقت اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک تعویل حسن زن سے رکھنی چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اپنوں سے جو طاقتور لوگ ہیں ان سے یہ خائف ہیں, ڈرتے ہیں, یہ منٹس کے اندر ان کی حکومتیں گرا دیں گے. ایسے ہی پاسبلٹی ہے. اور پھر حکومتیں گرنے سے جو ہوتا ہے, جیسا کہ بڑے مفتی صاحب نے بتایا کہ لیبیا کے اندر آج لوگ ایک وقت کی روٹی سے عاجز ہیں اور اس کی کرنسی کبھی ان تمام ممالک سے بڑی کرنسی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین آپ کے الا ان سوالات تتقوا منهم تقاتا, جی جی قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرما دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین شیخ مفتیان کرام نے بہت تفصیلی جواب دیا اور آپ کے کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ایک ریمائنڈر کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینز پہ اس وقت چل رہا ہے, نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. ایسے سوالات جو آپ یہاں پر نہیں پوچھنا چاہتے ہیں یا پرائیویسی ایشوز ہیں, آپ وائس نوٹ کی صورت میں یا ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں آپ اس نمبر پہ ٹائپ کیجیے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی محمد عمر صدیق صاحب, مفتی صاحب بتائیے گا کہ قرض کی جلد ادائیگی کے لیے کوئی حل پیش فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قرض جو ہے یہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ضروریات کی بنیاد پر لینا چاہیے. بالکل. ایسا قرض جو ضروریات کی بنیاد پر لیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندے کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ 3 بندے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے. اچھا. ان میں ایک وہ بندہ جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے. جی. ہمارے ہاں قرض لینے کے وقت رویہ اور تسلیاں اور ہوتی ہیں اور دینے کے لیے رویہ اور باتیں اور ہوتی ہیں. بالکل اسی. تو اگر تو بندہ اخلاص نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اسی طرح قرض سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے وہ طلب کرنی چاہیے. سب سے مؤثر جو میں عمل سمجھتا ہوں وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجابت کے جو مواقع ہیں اور جو کلمات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مادری اور ایسی زبان کے ساتھ دعا کہ جس میں قلبی لگاؤ بھی ہو. بے شک صحیح. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہے ان کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کپڑوں پہ جانوروں کی شکل بنی ہوتی ہے, جیسے بٹر فلائی جی یا کسی دوپٹے پہ یا پردے پہ یا ہمارے گھروں میں وال پہ پکچرز ہوتی ہیں کسی بھی جانور کی, لیکن اس پہ آنکھ اور شکل نہیں بنی ہوتی. اچھا. وہ دیوار کی پکچر بھی ہو سکتی ہے, کپڑوں کی پکچر بھی ہو سکتی ہے. تو کیا
اس حالات میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جیسے میرے ٹی وی لانچ میں ایک مور کی پکچر ہے گھڑی کے اوپر، اچھا ٹھیک ہے. کیا اس ٹی وی لانچ میں میں نماز ادا کر سکتی ہوں یا ان کپڑوں میں؟ لیکن ان کی آنکھ اور چہرہ جیسے کپڑوں پہ اب نہیں ویزیبل نہیں ہے چہرہ. ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبد الولی خان صاحب. مفتی صاحب فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کپڑوں پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں بندے کو چاہیے کہ ان سے اجتناب کرے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جن کپڑوں پہ اس طرح کی تصویریں بنی ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، ان کے سر جو ہوتے ہیں وہ کٹے ہوتے ہیں یا نظر نہیں آتے اور مکمل نقشہ ان کا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر ان کی گنجائش ہے جب یہ آپ لباس کے طور پر یا پردے کے طور پر یا نیچے بچھونے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ وہ صور مہانہ، تصویر مہان، یعنی وہ تصویریں جن کی کوئی تعظیم نہیں کی جاتی بلکہ توہین کی جاتی ہے. نیچے بچھاتے ہیں، بچے پہنتے ہیں تو اس میں پیشاب بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش نکل آتی ہے، جیسے کہ ہماری اس بہن نے وضاحت فرما دی. تو باقی اگر اس کی تصویر باقاعدہ ہے اور وہ آپ نے دیوار پہ لٹکائی ہوئی ہے، آپ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور تصویریں بھی نہ واضح تصویریں ہیں، تو نماز ہو جاتی ہے. نماز ایسے نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کو وہاں پر رکھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کو ہٹانا چاہیے. اور اگر دوسری جگہ ہے جس میں یہ تصویریں نہیں ہیں تو آپ وہاں پر جا کے نماز پڑھ لیں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی شیخ آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے اس سلسلہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے لوگ انڈین کلچر دیکھتے ہیں، یورپین کلچر دیکھتے ہیں، یہ میڈیا کے ذریعہ پھر اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ اسپینش گھر ہے، یہ جو ہے وہ برطانیہ لندن سٹائل پر بنا ہوا ہے، یہ فرنچ سٹائل پر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ امیجز جو ہیں ان کو بھی لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں مذہبی لوگ بھی ہیں، قاری صاحب بھی پڑھانے کے لیے آئیں گے، مولوی صاحب بھی آ جائیں گے، تو وہ امیج کو باقی رکھتے ہیں اور اس میں اس کی شکل کو، نوز کو، آئیز کو، لپس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل جو چیز ہے امیج جو ہے وہ امیج کی بھی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، جو تعظیم نہیں ہونی چاہیے، تعظیم کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک بڑا چڑھا کر پیش کرنا، ان کی حفاظت کرنا بڑے شوپیس کے طور پر، اور یعنی یہ بتا دینا کہ میں بھائی لبرل ہوں، ہم مذہبی نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے شیاطین ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جادو ہے. وہ بھائی جادو نہیں، آپ نے اپنے گھروں سے اللہ کے فرشتوں کے ڈیرے اٹھا دیے، آپ نے ایسے کام کیے ہیں کہ شیاطین کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں، تو اس کی نحوست ہے آپ کی زندگیوں پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتیان کرام کالر ہیں، ان کی جانب بڑھے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمان صاحب ہیں جی لاہور سے. سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں نا شیطانی وسوسے آتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں یا کوئی دینی کام کرنے لگتے ہیں، تو اس میں شیطانی وسوسات کا بہت معاملہ ہے، وہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، چلنے پھرنے اس میں ان کاموں میں جو دین کے ان پہ جو ہے اس کا بڑے اثرات رہتے ہیں. تو اس میں ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا کرنا چاہیے جو اس کے وسوسات پہ اور اس کے جنگل سے ہمیں جو ہے وہ نکل سکیں. اور وہ شیاطین، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نظر بات ہے، جو اس پہ جو ہے زیادہ ہمیں ایکٹیولی یہ کام کرنے نہیں دیتی. جب بھی ہم اچھے کام کی طرف نماز، قرآن یا دوسرے، وہ اس میں وسوسات بڑے آتے ہیں، وہ حملے ایسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عبد الرحمان صاحب آپ نے کال کی. مفتی محمد عمر صدیق صاحب شیخ فرمائیے گا. سب سے پہلی بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے سوا کوئی بندش نہیں کر سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ نے دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نے روکا تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. تو یہ عقیدہ اپنا درست رکھے. علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. دوسری بات ہے مس الشیطان رکزۃ من الشیطان. یہ عوارض اور بیماریوں کے اندر چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایسے عوارض ہو جاتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہ ہماری لا علمی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی کہیں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرونی. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرونی. اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و حامۃ و عین لامہ. اور آخری جو کلمہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق. بعض روایات کے اندر آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. تو یہ مسنون کلمات ہیں میرے بھائی، آپ ان کو اختیار کریں. مس الشیطان ذہنی مریض بناتا ہے، اور اس مرض کا جو خاتمہ ہے وہ توکل، اللہ تعالیٰ پر پورا کامل بھروسہ ہے. دن بدن اتنا بڑھ رہا ہے سوسائٹی میں. میرے اکثر رشتہ دار کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو استقامت ہے نا مس الشیطان کے وقت، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتار دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے اہم چیز ہے کہ جب آپ ایسی چیزوں کو محسوس کریں یا کوئی آپ کو ایسی بات کہتا ہے یا وسوسہ آتا ہے تو آپ اس وقت اللہ پر پورا بھروسہ کریں، بے شک اللہ کو پکاریں. بالکل. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پھر اللہ نے کہا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. باقی مزید مفتی صاحب ایک چھوٹی سی میں ڈیٹیل پوچھنا چاہوں گا شیخ، آپ کی جانب بڑھوں گا. یہ جو آپ نے دعائیں بتائی ہیں ان میں سے کچھ پڑھنی ہیں یا اسی ترتیب کے ساتھ؟ دیکھیں آپ یہ سب پڑھیں، یہ سب پڑھیں، ٹھیک ہے. جتنے بھی یہ رقیہ کی کتابیں ان میں ایک کمی ہے، اس میں مسنون تعوذات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسنون تعوذات کے بغیر دم ادھورا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. یہ سوال انشاءاللہ ہم لیں گے، یہیں سے آپ سے آغاز کروائیں گے. کافی دیر سے ہیں، وہ ڈراپ نہ ہو جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بلال بات؟ جی سر، کیسے ہیں جی آپ بلال صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا مفتی رحمان سے. سر میرا ایک کویشچن ہے کہ سر قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا واضح بتا دینا. جی جی پوچھیے. کویشچن یہ ہے کہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو نکاح میں ولی کی شرط رکھی گئی ہے، یعنی ولی جب تک اجازت نہ دے نکاح نہیں ہوتا. تو جو سر کورٹ میرج کیا جاتا ہے، کورٹ میں جا کر لڑکی اور لڑکا دونوں کورٹ میرج کرتے ہیں، کیا یہ قرآن حدیث کی روشنی میں نکاح جائز ہے اور کیا شرعاً کوئی حد تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت وہی حاکم ہے اور وہی لازم ہے اور اسی پر عمل کرنا ضروری ہے. جب حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ساتھ، یعنی ولی اجازت دے، ولی نکاح کر دے تب ہی وہ نکاح ہے. اور یہ حکم عورت کے حق میں ہے، یعنی لڑکی ہے، کوئی خاتون ہے، اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. جو لڑکا ہے مرد ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا باپ اجازت دے دے تب ہی اس کا نکاح ہوگا. مرد کے لیے اس طرح کی کوئی شرط شریعت نے نہیں رکھی. تو اگر مرد راضی ہے اور اسی طرح عورت کے اولیاء راضی ہیں، باپ راضی ہیں، یہ نکاح ہو جائے، یہ شرعی نکاح ہے. اور اگر لڑکی ہے اور وہ جو ہے نا اس کا والد راضی نہیں ہے اور وہ والد کی رضامندی یا دیگر اولیاء کی رضامندی کے بغیر کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو شرعاً یہ نکاح منفی نکاح ہے. لا نکاح الا بولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی ہے. اور پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے جو بھاگ کی لڑکیاں نکاح کرتی ہیں نا، کورٹ میرج کرتی ہیں، اسی طرح اور کوئی کسی کو پیسے دے کے کوئی نکاح پڑھوا لیتی ہے،
یہ نکاح 2 سے 3 ماہ تک چلتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، وہ لڑکا اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے گھر لاتا ہے تو اس کا باپ نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں ایسے جو ہے نا بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے باعث شرم ہے، وہ نہیں قبول کرتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوار ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، والدین بھی نہیں قبول کرتے، یہاں سے بھی وہ جو ہے نا طلاق ہو جاتی ہے، تو ایک رسوائی، پھر وہ کسی اور طرف نکل جاتی ہے جو کہ تباہی اور بربادی والا راستہ ہے۔ تو ہر خاتون کو، ہر لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کریں، ان کو مطمئن کریں، اگر کہیں پر ان کی کوئی نظر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی از خود کسی کا انتخاب کرے، لیکن اگر ایک بندہ ہے، محلے میں کوئی لڑکا رہتا ہے اور انسان کی طبیعت مزاج اس کی طرف مائل ہے، تو اپنے والدین کو ماں کے ذریعے سے، بڑی بہن کے ذریعے سے اس کو راضی کرے اور جو شرعی نکاح ہے وہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھے گی۔ السلام علیکم، عبداللہ صاحب ہیں جی لاہور سے۔ جی عبداللہ صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی سر، کیسے ہیں جی آپ، اور سوال کیا ہے آپ کا؟ جی عبداللہ صاحب آپ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عمر صدیق صاحب۔ نماز اوابین اور صدقہ جاریہ کے متعلق ان کا سوال تھا، ڈسٹورشن کی وجہ سن نہیں پائی، لیکن اشفاق صاحب نے ہمیں بتایا ان کا سوال یہ تھا۔ نماز اوابین کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ نماز مغرب کے بعد ہے، یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں، اچھا، بلکہ صحیح اور صریح جو روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمس الفصال، اونٹوں کے جو بچے ہوتے ہیں نو مولود، ان کے کھر نہیں ابھی بنے ہوئے ہوتے، تو زمین جب تپ جاتی ہے تو ان کے کھر یعنی پاؤں جو ہیں وہ جلتے ہیں، تو اس وقت یعنی 10 بجے کے قریب جب زمین گرم ہو جاتی ہے تو یہ صلاۃ اواب کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع جو کرنے والے ہیں ان کی یہ نماز ہے، تو یہ وقت جو ہے وہ دن کا ہے، اور یہ جب زمین گرم ہو جاتی ہے 10 بجے کے قریب۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور صدقہ جاریہ جو ہے، صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ تو وہ ہے کہ جو معروف کی صورت میں ہے، خود بھی انسان کھا سکتا ہے، امیر و غریب کھا سکتا ہے، اور ایک صدقہ ہے جو صدقہ مساکین کے لیے، اور ایک صدقہ عام ہے، اور ایک ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہے، انسان اسپتال بنوا دیتا ہے، مسجد بنوا دیتا ہے، مسافر خانہ بنوا دیتا ہے، انسانوں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا ایسا کام کروا دیتا ہے کہ جو چلتا رہتا ہے نسل در نسل کئی سالوں تک، قیامت تک، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شامل ہو سکتے ہیں۔ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے، نمبر آپ کی اسکرینس پہ اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421117000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں اپنے ایسے سوالات جو یہاں پر نہیں کرنا چاہتے یا پروگرام کے بعد آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ یہاں پر سینڈ کیجیے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے جو ہمیں کمنٹ سیکشن میں سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، شیخ آئی ڈی ہے جی عائشہ، پوچھتی ہیں وضو میں 3 دفعہ چہرہ دھونا چاہیے، لیکن جب
فیس واش، ہاں بالکل، وہ کہہ رہے ہیں جی وضو میں 3 دفعہ چہرہ دھونا چاہیے، لیکن جب فیس واش کا استعمال کیا جاتا ہے تو چہرہ زیادہ دفعہ دھونا پڑتا ہے، تو کیا ایسے وضو ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فیس واش کا جو استعمال ہے یہ وضو کے علاوہ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. وضو کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پانی لیا جا سکتا ہے. اس سے اگر زیادہ پانی کا استعمال کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حد سے تجاوز اور ظلم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک خوف ڈالا جاتا ہے کہ پانی کے ساتھ اگر آپ چہرہ دھوئیں گے تو آپ کو جراثیم لگ جائیں گے. جی جی، یہ بات جو ہے یہ بھی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. پانی جو ہے یہ زمین سے نکلنے والی نعمت ہے، آسمان سے بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں کہ ہم پانی حاصل کرتے ہیں. تو اس کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائی جاتی ہیں. یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. جی. تو پانی کے ساتھ چہرہ دھونے سے چہرہ نہیں بگڑتا، یہ خوف بناوٹی ہے. ٹھیک ہے. جو اچھا صاف ستھرا پانی ہے آپ اس کے ساتھ وضو کریں اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. اور اگر آپ نے فیس واش یوز کرنا ہے تو وضو کے علاوہ یوز کر لیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور مفتی صاحب کے خیال میں ایک دفعہ بھی اگر ہم چہرے کو واش کر لیں تو انف ہے وضو کے دوران؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتین و ثلاثا. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھویا ہے، اچھا 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کی قلت ہو تو 1 مرتبہ، بلکہ انسان کو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اچھا. میں نے دیکھا ہے کئی مذہبی لوگ، میں علماء تو نہیں کہتا، الحمدللہ مد کے ساتھ وضو کرنا اور سا کے ساتھ غسل کرنا الحمدللہ عملی طور پر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. تو 1 مرتبہ بھی اعضاء کو دھو کر رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ قلیل پانی کی صورت میں انسان پریشان نہ ہو. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب یہ ضیاء الرحمان صاحب ہیں جی، پوچھتے ہیں بھائی میرا سوال ہے کہ کیا لڑکیاں بازو سے بال اتار سکتی ہیں؟ اتار سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بلا شبہ جب خاون اجازت دے اور خاون اس بات کو پسند کرے. اچھا. یہ جو بال ہیں نا، 3 قسم کے بال ہیں انسان کے جسم پر. جی. مردوں کے بھی اور اسی طرح عورتوں کے بھی. جو بغل کے بال ہیں اور زیر ناف بال ہے، ان کا اتارنا تو لازم ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح سر کے بال ہے عورتوں کے، ان کو مونڈنا جو ہے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے. داڑھی جو ہے مردوں کے لیے مونڈنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جو بہویں ہیں، آبرو جس کو کہتے ہیں، آئی برو، ان بالوں کو اتارنا جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے. ترقیق اور نرم وہ جو باریک کرنا یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. باقی جو جسم کے اوپر بال ہیں، سینے پر ہیں، پنڈلیوں پہ ہیں، بازوؤں پہ ہیں، ان بالوں کا اتارنا یہ ایک مباح ہے. اور اگر کسی خاتون کا خاوند یہ پسند کرتا ہے کہ یہ بال اتارے جائیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اتارے. ٹھیک ہے. بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی محمد عمر صدیق صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو جائے نماز کا ایک کونا فولڈ کرنا چاہیے یا ایسے ہی جائے نماز بچھی رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت نے ہماری جو تربیت کی ہے وضع شیء فی محلہ، کہ آپ کسی جگہ کا استعمال مناسب طریقے سے، کسی چیز کا استعمال معروف طریقے سے. تو جائے نماز ہمارے ہاں اس کپڑے کو یا اس سجادہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر مرد و عورت نماز ادا کرتے ہیں. بالکل. اب یہ ایک تصور ہے کہ سلام پھیرتے ہی یا اس سے اٹھ کر اس کا ایک کونا موڑ دیں، وگرنہ آپ پر وزن ہوگا یا شیطان اس پر سوار ہو جائے گا. یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا. آپ نے جب نماز ادا کر لی ہے تو اس کو آپ سمیٹ دیں تاکہ کوئی اس پر گندے قدم نہ رکھے، بچے پیشاب وغیرہ نہ کریں، وہ آلودہ نہ ہو. تو اس کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. یہ جو ہے کہ کونا موڑیں گے وگرنہ آپ کی سختی ہے یا شیطان آپ پر سوار ہو جائے گا. بلکہ یہ بھی تصور ہے کہ جائے نماز کو بچھا کر خالی
آپ نہ رکھیں فوراً اس کے اوپر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، وگرنہ یہ کیا ہوگا کہ شیاطین آ جائیں گے اور جنات آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ ضعیف الاعتقادی نا مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے علاقوں میں لوگ یہ کہتے ہیں جائے نماز کو تھوڑا سا کونا جو ہے نا اس کا سمیٹ لو، اوڑھ لو، تو یعنی پلٹ لو، تو ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ شیطان نے کیا نماز پڑھے گا؟ تو یہ ایسی کی خام خیالی ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، ہمیں واٹس ایپ پہ ریسیو ہوا سوال، اس کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ گرمی شدید ہو اور نماز کی آواز کمرے میں آ رہی ہو تو مسجد کی بجائے کمرے میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز جو ہے نا مردوں کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ مسجد میں جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر گرمی ایسی شدید ہو کہ بالکل نکلنے میں آپ بندے کی ہلاکت کا، سخت بیمار ہونے کا خطرہ ہے، مسجد بھی دور ہے، تو پھر تو کوئی ایک گنجائش بات اہل علم نے نکالی ہے کہ وہ شدید سردی کو دیکھ کے کہ اس اصول کی بنیاد پہ علت یہ ہے کہ وہ ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے اور یہ بلکہ یقینی توقع ہے، تو اب اس صورت میں تو وہ پڑھ لے نماز میں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے اور مسجد بھی قریب ہے اور آواز بھی آ رہی ہے تو کمرے میں کیسے نماز پڑھیں؟ جا کے وہ مسجد ہی میں نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عمر صدیق صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی دوبارہ جمع کرنا چاہیں تو کیا دونوں کو اس سے پہلے غسل کرنا ہوگا؟ میاں بیوی جب شب باشی کرتے ہیں تو اگر ان کا دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی ترغیب دی ہے، انشط العود اس کو قرار دیا ہے، یعنی فزیکلی ان کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ اچھا، وضو کرنا چاہیے۔ غسل دوبارہ جو ہے ملنے کے لیے غسل کرنا کوئی شرط نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، مستحسن بھی نہیں۔ اچھا، صرف وضو کی ترغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی ترغیب دی ہے، میاں بیوی وضو کرے۔ تو مفتی صاحب یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے ذہن میں ایسی حدیث ہے موجود جو ضعیف بھی ہو اگر کچھ بیان کرتے؟ جی مفتی صاحب فرمائیے گا آپ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے اور یغتسل عند هذه ویغتسل عند هذه، یعنی اس کے پاس گئے غسل کیا، پھر دوسری کے پاس گئے وہاں پر بھی غسل کیا، تو یہ اس کی ایک گنجائش تو نکل آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب جتنی دفعہ بھی جمع کرے اس کے بعد غسل کرے۔ ہاں، وضو کے بارے میں جیسا کہ شیخ صاحب نے فرما دیا کہ یہ انشط للعود، یعنی دوبارہ جمع کرنے کے لیے بندے کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور نشاط پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہے درست، اور اس میں آسانی بھی ہے۔ اب غسل کو لازم کر دیا جائے تو پھر بندہ غسل کرے اور وقت بھی ٹھنڈا یعنی کہ سردی کا موسم ہو تو پھر مسائل بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کیا نابالغ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ آن لائن دوستی گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ گناہ کے زمرے میں کیوں نہیں آتی؟ آن لائن دوستی ہو، اچھا ان میں سے کوئی ایک بالغ تو ہے نا، اور جو نابالغ ہیں تو نابالغ کو بھی تو ہم نے دین ہی سکھانا ہے۔ اب اگر نابالغ ہونے کے زمانے سے وہ یاریاں شروع کر دے تو یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں۔ جب یہ حکم ہے کہ نماز سکھاؤ، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سکھانا شروع کر دو، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کی وجہ سے ان کو تادیب بھی دو، تو اب یہ جو ہے نا آن لائن اس طرح، تو اب یہ سال بعد 2 سال بعد بالغ ہو جاتا ہے تو وہ پھر یاری چھوڑ دے گا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری بات کہی ہے پیارے مفتی صاحب نے۔ ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں وہ 10 سال کی عمر میں، 10-11 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں، اور اسی طرح بچوں کے اندر بھی ہے، یعنی ان کو زیر ناف بال تو نہیں آتے لیکن ان کو وہ جنسی عمل جس کو احتلام کہا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ بچوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بچہ جسے ہم طفل کہتے ہیں، اس میں رضیع بھی ہے، 3-4 سال کا بچہ ہے۔
ایک وہ بچہ ہے جو 7 سال کا، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. اب ایک وہ بچہ کہ جس کے اندر جو بلوغت کا پروسیس ہے، بلوغت کا پروسیس کوئی 6 گھنٹے 8 گھنٹے یا ایک دن کا تو نہیں ہے، بے شک ایسے ہی. اس میں کئی ماہ لگتے ہیں. بلوغت کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا پتہ چل جاتا ہے، اس کو توالد اور تناسل کا پتہ چلتا ہے، اس کو میاں بیوی یا مرد و عورت کے جنسی اختلاط کا پتہ چلتا ہے. تو یہ عمر بھی بڑی خطرناک عمر ہے. اللہ. اور اس عمر کے اندر جو عشق اور جو دوستی ہے وہ ایک مرض کی صورت اختیار کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ پھر میاں بیوی کے درمیان تعلقات بننے میں رکاوٹ ہے، قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، اور بڑے مفاسد ہیں اس کے اندر. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے مفتی عمر صدیق صاحب کہ کیا نابالغ لڑکی کو نکاح کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے دینا جائز ہے؟ دیکھیے شریعت کے جو احکام ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ یہ معروف اور عرف کا حکم دیتے ہیں. معروف اور عرف، مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ وہ چیز جو کسی معاشرے میں متداول ہو، مقبول ہو، اس کو اختیار کرنے والی امت اور اس کا حکم دینے والی امت. عرب کے اندر نکاح کے پیغام کا اور طریقہ ہے، ہمارے ہاں اور طریقہ ہے. معروف طریقے پر جو ہے وہ نکاح کا پیغام اولیاء کے ذریعے دینا چاہیے. جیسے کہ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات واضح کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اولیاء کے ذریعے آپ یہ پیغام دیں. خفیہ دوستیاں جو لگانا ہے، اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. لا توعدوہن سرا، کہ آپ ان سے پوشیدہ وعدے نہ لیں. یہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور اس طرح پیغام بھیجنا تو یہ سرکشی اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اس کو بے راہ روی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عمر صدیق صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. عائشہ نام سے آئی ڈی ہے جی، لکھتی ہیں کہ کیا قرآن مجید کے اوپر کوئی بک رکھ سکتے ہیں جیسے کہ نماز کی بکس وغیرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات مخلوقات اور مخلوقات کے نوشتوں سے، صحیفوں سے، باتوں سے تفوق اور برتری رکھتی ہے. اور سب سے اوپر قرآن مجید یہ ہونا چاہیے. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ترجمے والا قرآن مجید نیچے ہو اور بغیر ترجمے کے قرآن مجید اوپر ہو. اس کے اوپر نماز کی کتاب رکھنا، حدیث کی کتاب رکھنا، فتاوی کی کتاب رکھنا، یا کسی فقہ کی امام کی فقہ کی کتاب رکھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب ایک اور آئی ڈی ہے جی، عائشہ نام سے ہی آئی ڈی ہے، مختلف آئی ڈی ہے، لیکن وہ پوچھ رہی ہیں جی اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے فجر کے وقت، تو اگر 8-9 بجے آنکھ کھلے تو کیا اس ٹائم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز ہی پڑھیں گے اور لازم ہے کہ وہ پڑھیں. اچھا. حدیث میں آتا ہے کہ من نام عن صلاتہ او نسیہا، جو شخص نماز سے سویا رہ جائے یا وہ بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، پھر وہ اس نماز کو وہ پڑھے جب اسے یاد آ جائے. جب نیند سے بیدار ہو جائے یا جب اسے یاد آ جائے تو فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، یہی اس کا وقت ہے. تو اب یہ 9 بجے 8 بجے کسی کی آنکھ کھل گئی ہے، کسی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بر وقت وہ نہیں اٹھ سکا، تو جیسے ہی وہ اس کو جاگ آئی ہے
تو اسی وقت وہ نماز پڑھ لے، یہی اس کا وقت ہے. تاخیر مزید نہیں کرنی چاہیے، تاخیر کرنا پھر گناہ ہوگا. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی محمد عمر صدیق صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. پوچھا ہے جی، یہ آئی ڈی ہے عائشہ نام سے ہی، ایک اور عائشہ ہے. اچھا، پہلے آگے بڑھنے سے پہلے مفتی صاحب، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کوئی غالباً 4 سے 5 مختلف آئی ڈیز ہیں جو کہ عائشہ نام سے ہیں، تو آپ کائنڈلی اگر عائشہ کے نام کا مطلب اگر بتائیں وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے عیش، اچھا، اس سے لفظ عائش اور عائشہ. اچھا، ٹھیک ہے. اس کو اگر میں اختصار میں آپ کے سامنے بیان کروں تو زندگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بعض نے اس کا معنی پسندیدہ زندگی، اچھا، جیسی وہ چاہتا ہے، فرحت اور خوشی والی. ماشاء اللہ، الحمدللہ. اور سیدہ عائشہ ام المومنین نام ہی ایسا ہے، یہی نام آپ کو سیدنا علی ان کی اولاد جو آئمہ ہیں، موسیٰ کاظم ان کی بیٹی کا نام جو ہے وہ عائشہ ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام اور پوری جو امت مسلمہ ہے اس کا یہ پسندیدہ نام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور اس نام کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں اور بڑی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس نام پر، اس ہستی پر، جس ہستی کی نسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے ام المومنین، صدیقہ کائنات، عفیفہ اور حبیبۃ و حبیب اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اللہ تعالیٰ درود و سلام پیش فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. خیرا. جی، سوال ہے جی، اگر عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لیں اور وطر نہ پڑھیں اور جو تہجد کے وقت بھی وطر نہ پڑھیں، اس صورت میں نماز ہو جائے گی عشاء کی؟ نماز تو ہو جاتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. جو نماز وطر ہے یہ فرض نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نوافل پر مواظبت فرمائی ہے ان میں وطر بھی شامل ہے. اچھا، ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج مزدلفہ جو ریسٹ نائٹ تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا ہے. اس کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ آپ سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر. تو مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند سے روایات ہیں کہ اگر وطر جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو صبح اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اچھا. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے عوض میں صلاۃ النہار ادا کر لے. لیکن اس میں اختصار سے بات یہی ہے کہ اگر یہ وطر رہ جاتا ہے کسی صورت میں تو نماز آپ کی فرض جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ناقص ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب مومن صاحب ہیں جی باغ آزاد کشمیر سے، پوچھتے ہیں کہ جلدی نیند آنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ فجر کی نماز مس نہ ہو. سبحان اللہ. یہ شیخ المفتی محمد عمر صدیق جلدی جو ہے وہ اٹھنا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں؟ سونا چاہتے ہیں. اور صبح فجر کے لیے جلدی اٹھنا. ہمارے ہاں یہ 2 بڑے مسئلے ہیں جو کہ ہر گھر کے مسئلے ہیں. وہ گھر خواہ علماء کا ہی کیوں نہ ہو، مذہبی کیوں نہ ہو، دینداری کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں یہ معمول بن چکا ہے رات کو لیٹ سونا. بالکل. رات کا کھانا ہمارے شہر میں کئی گھروں میں 2-3 بجے کھایا جاتا ہے اور اذان کے وقت لوگ جو ہیں فجر کی اذان کے وقت سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. شریعت کے اندر پسندیدہ ہے کہ عشاء کے بعد جاگنا. تو عشاء کے نماز کے فوراً بعد آپ سو جائیں اور اپنے آپ کو دن میں مصروف رکھیں، فزیکلی اپنے آپ کو تھکائیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے تو آپ جم کلب جوائن کریں. ٹھیک ہے. یا کوئی فٹنس کی گیم کریں جس سے عبادات اور حقوق العباد میں بھی حرج نہ آئے اور آپ کا جسم تھک جائے. جب جسم تھک جائے گا تو عشاء کے بعد آپ فوراً سوئیں. نارملی ہم آنکھیں تھکاتے ہیں موبائل کے ساتھ. یہ امت مسلمہ کے جو عالمی فتنے ہیں ان فتنوں میں ایک موبائل کا استعمال بھی ہے. اس موبائل کے شر سے اللہ رسول کریم کی امت کو محفوظ رکھے. یہ ہماری نسلوں کی بربادی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. مائیں بچوں کو وقت نہیں دیتی، موبائل دیتی اور موبائل
اخلاق بگاڑ دیتے ہیں. اور سوشل میڈیا پر ایسی بڑی ساری ویڈیوز ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں. ایک بچے نے موبائل کے لیے اپنی ماں کے سر کے اندر ڈنڈا مار دیا. بے شک ایسا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بڑی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو آپ بر وقت سوئیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ فجر کے لیے اٹھیں گے اللہ کی توفیق سے. ہمارے بدن گرمی اور سردی کے مطابق ایڈجسٹ ہیں. ہم جتنا مرضی تھکے ہوں, وہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں صلاحیت رکھی ہے. سردی کے مطابق ہم اٹھ جاتے ہیں اور گرمی کے مطابق بھی اٹھ جاتے ہیں, اور تھکے ہوں تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اٹھ جاتے ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ علماء کو, مشائخ کو, اپنے والدین کو, دادا دادی کو, جب ہم بچے تھے, جوان تھے, کہ یہ کیسے اٹھ جاتے ہیں تھک کر بھی, رات لیٹ سو کر, الارم کے بغیر, الارم کے بغیر. تو سبحان اللہ, یہ ریمائنڈر انسان کے جسم کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کی توفیق بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جو مصابت ہوتی ہے بندے کے ساتھ, وہ بھی بندے کو خبردار کرتی ہے. اچھا مفتی سے فرمائیے گا کہ کوئی رات کے اذکار ہیں سونے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, کچھ اختصار کے ساتھ اگر بتائیں؟ اس میں استقصاء تو میرے لیے ممکن نہیں. مفتی صاحب بھی میرے ساتھ مدد کریں گے. چند میں بتا دیتا ہوں. بھائی, وضو کرنا, بالکل, آیت الکرسی پڑھنا, بالکل, اور اسی طرح 3 کل پڑھنا, اپنے بستر کو جھاڑنا. ٹھیک ہے, اللہم بسمک اموت و احیا, یہ جو چیزیں ہیں نبی علیہ السلام کے معمول میں تھی. اگر کوئی کمی ہے تو مفتی صاحب ضرور فرمائیں. عبدالولی خان صاحب, اس اللہم فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک, یہ دعا بھی جو ہے یہ بھی پڑھیں, یہ بھی سونے سے قبل کی دعا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ, ان کی تلاوت بھی فرماتے تھے عشاء کے بعد. تو بندہ ان کی تلاوت کرے. جب یہ اتنی صورتوں کی بندہ تلاوت کرتا ہے, اذکار کرتا ہے, نیند اس کو ضرور آ جاتی ہے. اسی طرح یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر, جس کو تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, اپنی بیٹی کے گھر گئے, ان کو پھر بتایا کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے ایک خادم سے بھی بہتر ہے. بعض اوقات وہ تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے, نیند نہیں آتی, تو یہ پڑھ کے بندے کی وہ تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیند بھی پرسکون نیند آ جاتی ہے. جی بالکل, بہت شکریہ مفتیان کرام. اس کے علاوہ مفتی صاحب میرے خیال میں پریکٹیکل طور پہ موبائل بھی ہے, ایک تو اذکار کر لیے جائیں, ذکر کر لیجیے, سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کر لی جائے, پھر بھی نیند نہ آئے تو میرے خیال میں یہ پریکٹیکل بات ہے کہ موبائل پہ تلاوت لگا لی جائے, بالکل دھیمی سی آواز میں, دوسرے بھی ڈسٹرب نہ ہو, تو میرے خیال میں نیند بہتر آ جاتی ہے. میں نے تو پریکٹیکل کی ہے, جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے سوال پوچھا ہے وہ تمام تر طریقے آزمائیں. پہلے دعائیں پڑھیں, اذکار کریں, اور جو بیسک صورتیں ہیں جیسے سورہ ملک ہے, سورہ سجدہ ہے, اس کی تلاوت کریں. پھر بھی نہیں آتی تو تلاوت آپ قرآن مجید کی موبائل پر لگا لیں, تو انشاءاللہ امید ہے وہ نہ بھولیں جو شیخ صاحب نے پہلے بتا دیا کہ دن کے وقت نا کام کریں نا, بالکل بیٹھے نہ رہیں. بلکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. تو ایک دفعہ مملکت سعودیہ کے اندر ایک ہمارے میزبان سعودی عالم تھے, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض جو ہتھیار تھے, گھر کے برتن تھے, ان کے بارے میں ہمیں بتایا, اور ایک جگہ لے جا کر انہوں نے ایک میوزیم میں ہمیں دکھایا بھی. تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مصروف تھی, اور اس میں اتنی ریاضت تھی بدنی کہ اس کا عشر عشیر بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. اگر آپ بدن کو تھکائیں گے نہیں, یہ جو جنسی حرکات اور فواہش وغیرہ لوگ کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگی کے اندر بھی گیمز نہیں ہیں, ریاضت نہیں ہے. ریاضت جو ہے وہ آپ کے بدن کو مصروف رکھتی ہے. تو یہ جو چیز ہے, جنگی تیاری ہے, تلواریں کیسے چلانی ہیں, مشکیزیں اٹھانا, پانی بھر کے دور سے لانا, ٹھیک ہے. پہلے ہمارے گھروں میں تھا لسی بنانا, ہماری عورتیں جو ہے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں سے جو ہیں وہ نکلتی گئی ہیں. ایسے کھاڑوں میں جانا, بالکل مرد جو ہے وہ جانوروں کی دھاریں نکالتے تھے, جو ہے ان کا چارہ ہاتھ سے کاٹتے تھے. یعنی بڑے گھروں میں بھی یہ مصروفیت تھی, اور غریبوں کے ہاں بھی یہ مصروفیت تھی. اب یہ ساری چیزیں ہمارے امراء کے گھروں سے بھی نکل چکی ہیں, اور غریبوں کی زندگی میں بھی یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ پہ موبائل ہے, اور موبائل ہمارے ذہن کو بھڑکاتا ہے,
اور ہم نیکی سے دور ہیں گناہ کے قریب. بالکل جی، بہت شکریہ مفتیان کرام. اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا. عائشہ صاحبہ لکھتی ہے جی السلام علیکم، کیا کلر ٹریڈنگ جائز ہے؟ رہنمائی کر دیں. فرسٹ آف آل تو عائشہ صاحبہ جو دیکھ رہی ہیں ہمیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ کلر ٹریڈنگ جو ہے ایک بالکل ہی نئی اصطلاح ہے ہمارے لیے بھی، مفتیان کرام کے لیے فی الوقت. تو آپ نے دوسری دفعہ یہ پوچھا ہے کہ رہنمائی کر دیں، کویسچن مارک بھی بھیجا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا بہتر طریقے سے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے، کیونکہ فتویٰ جو ہے ایک بالکل مناسب نہیں کہ ہر چیز پر دے دیا جائے، لیکن اس کو سمجھ کے صحیح طریقے سے کیا ہے پھر دینا زیادہ بہتر ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرمائیے اور اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے بالکل ڈیٹیل بتانی ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے. مفتی صاحب کو آپ کلیئرلی سمجھائیے، بتا دیجیے وائس نوٹ کی صورت میں یا ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں، پھر وہ آپ کو اس معاملے میں بہترین طریقے سے رہنمائی کریں گے. آپ وہ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321 565 یعنی 0321565200. یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ یہ سیو کر لیجیے اور وہاں پر انشاءاللہ رابطہ کیجیے. اس کے بعد جی ماہی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں جی السلام علیکم، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ استخارہ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد یا کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ مفتی عمر صدیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارے کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ اس کی نماز ہے اور ایک دعا ہے، تو یہ لوگ بھی بلا دلیل کئی مسائل جو ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ سونے سے پہلے کریں اور نماز عشاء کے بعد کریں. شریعت نے اس کا کوئی بھی وقت جو ہے وہ مقرر نہیں کیا. آپ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ 2 رکعت نماز ادا کریں. نماز کے اندر آپ سجدہ میں اور حالت تشہد میں سلام سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ جو دعا ہے دعائے مسنون، یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب آئے گی اوپر سے یس نو ہوگا، ایسے ہی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حالات ویسے بنا دیتا ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ رہنمائی کسی بھی طریقے سے کر دیتا ہے. بالکل جی، بہت شکریہ مفتی عمر صدیق صاحب. ناظرین، یہاں پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد عمر صدیق صاحب، ان کا شکریہ. آپ کی آمد کا شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سلمان میں رکھے. اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت موجود رہی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کا بھی شکریہ. مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کی آمد کا بھی شکریہ. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ پروگرام جو اس پروگرام کو کرنے کے لیے تعاون حاصل ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے طلباء کو فراہم کر رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ